هل جزاء الإحسان إلا الإحسان۔ فرمایا اللہ تعالی نے فرمایا کہ شیطان نے کہا تھا وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، نمبر 1، وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، نمبر 2، وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَا يُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، نمبر 3، وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، اور چوتھی چیز یہ بتائی، یعنی شیطان نے کہا تھا میں تیرے بندوں سے پہلا کام یہ کروں گا وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، میں انہیں گمراہ کروں گا۔ شیطان کے کام کیا ہیں انسانوں پہ؟ شیطان کے کون سے کام ہیں انسانوں پہ؟ فرمایا وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، میں انہیں گمراہ کروں گا۔ نمبر 2، وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، میں انہیں جو ہے وہ امیدیں دلاؤں گا، بڑی غلط قسم کی امیدوں پہ لگا کے امیدوں پہ جو ہے وہ لگائے رکھوں گا، فلانی امید، فلانا کام بھی ہو جائے گا نا، فلانی امید بھی میری پوری ہو جائے گی نا۔ یہ شیطان لمبی امیدیں دلاتا رہتا ہے انسانوں کو۔ وہ ہم لوگ سمجھتے ہیں دنیا امید پہ قائم ہے، اور ہم امید پہ غلط سے غلط کام کرتے جا رہے ہوتے ہیں کہ کل کو اچھا ہو جائے گا تو ہم بھی اچھے ہو جائیں گے۔ نہیں، شیطان کی طرف سے غلط امیدیں ہوتی ہیں۔ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَا يُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، شیطان نے کہا تیسرا میرا کام یہ ہے کہ میں ان کو حکم دوں گا اور وہ چوپاؤں کے کان کو، جو ان کے کان ہوتے ہیں جانوروں کے، ان کو کاٹ کے غیر اللہ کے نام پہ وقف کریں گے۔ جو غیر اللہ کے نام پہ جانور دیے جاتے تھے اس دور میں، ان کا ایک سسٹم ہوتا تھا کہ ان کے کان کو تھوڑا سا چیر دے دیا جاتا تھا۔ اس لیے جب قربانی کا جانور ہوتا ہے تو جس کا کان چیرا ہوتا ہے وہ قربانی میں جانور نہیں لگتا ہے۔ اس دور میں کان کو چیر کے، کان کو کاٹ کے، یا اس کو کس طرح کر کے غیر اللہ کے نام پہ دیا جاتا تھا۔ یہ ایک غیر فطرتی شکل و صورت، آج کل اس کی نئی شکلیں بنا لیں۔ کچھ جانور جو ہیں غیر اللہ کے نام پہ دیے جاتے ہیں، کسی کے اوپر کسی کا کوئی سینگ کاٹ دیا جاتا ہے، کسی کو کوئی چیز، کسی کے اوپر کوئی ٹھپا لگا دیا جاتا ہے۔ فرمایا یہ غیر اللہ کے نام پہ دیں گے، فَلَا يُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، اور شیطان نے یہ بھی کہا تھا وَلَآمُرَنَّهُمْ، میں تیرے بندوں کو یہ بھی کہوں گا، میں ان کو یہ بھی حکم دے کے کرواؤں گا کہ فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، خلق اللہ، اللہ تعالیٰ نے جس پیدائش پہ پیدا کیا ہے اس کو وہ بدلیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جس پیدائش پہ دیا ہے اس کو وہ بدلیں گے۔ یہ شیطان نے کہا تھا میں تیرے بندوں سے کرواؤں گا، اور آج بندے لگے ہوئے ہیں شیطان کے پیچھے لگ کے۔ مردوں کو شوق پڑا ہوا ہے عورتیں بننے کا، عورتوں کو شوق بنا ہوا ہے مرد بننے کا۔ اس کے علاوہ اور کئی چیزیں، اس کے علاوہ اس کی کئی شکلیں ہو سکتی ہیں، کئی طریقے جو ہے وہ ہو سکتے ہیں کہ یہ کہ شکل کیسے یعنی اللہ تعالیٰ کی خلقت کو بدلنا۔ ایک ہے وہ چیزیں جو خود اللہ یا اللہ کے رسول نے کہی ہیں ایسے کرو، جن کی اجازت ہے، جیسے 7 چیزیں فطرت سے ہیں کہ انسان جو ہے وہ ناخن کاٹنا ہے، ہاں مونچھوں کے بال جو ہے وہ چھوٹے کرنے ہیں۔ کچھ چیزیں ہیں جو فطرت سے ہیں، کچھ چیزیں جو اللہ نے اجازت نہیں دی ہیں اور لوگ اس کو کر رہے ہیں، اور اللہ کی لعنت ہے اس پہ۔ اللہ نے ان عورتوں پہ لعنت کی ہے جو اپنے آنکھوں کے اوپر جو ابرو ہوتے ہیں ان کو بری کر رہے ہوتے ہیں، میک اپ کے نام پہ اللہ کی اس بنائی ہوئی صفت کو بدل رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح کچھ لوگ اپنے جسم میں رنگ بھر کے اس کو جو ہے وہ ایک ایسے طریقے سے رنگ بھرا جاتا ہے کہ وہ کبھی نکلتا ہی نہیں ہے، اس طرح کر کے جسم کے ماس کے اندر کر کے وہ لکھا جاتا ہے، ٹھپا بنتا ہے کہ وہ نکلتا ہی نہیں ہے۔ اللہ کی لعنت ہے ان پہ۔ اور کچھ لوگ نعوذ باللہ شیطانی صفت میں آگے بڑھ گئے، کافر لوگ، جنہیں شیطان پورے جسم کو، پورے بازو کے اوپر پتہ نہیں کیا کیا ڈیزائن بنائیں گے، چہرے پہ کیا کیا ڈیزائن بنے ہوں گے، سر کے بالوں کے کیا کیا ڈیزائن بنائے جا رہے ہوں گے،
اور کیسے کیسے ڈیزائن بنا رہے ہوں گے، یہ سارا کا سارا وہ شیطان کا وہ عمل ہے۔ فرمایا وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، کہ اللہ تعالیٰ نے جو انسان کے اوپر جو ہے جس خلقت پہ اسے پیدا کیا ہے اس کو جو ہے وہ بدلنا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ یہ بدلیں گے۔ شیطان نے اللہ تعالیٰ سے یہ کہا تھا کہ تیرے بندوں سے میں یہ کام کرواؤں گا، تیرے بندوں سے میں یہ کرواؤں گا۔ تو فرمایا فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، جن چیزوں میں باقاعدہ وعید آ گئی یہ کرنا منع ہے اور لوگ پھر بھی اس کو جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جس خلقت پہ پیدا کیا ہے اس خلقت میں بھی کچھ چیزیں منع ہیں، کچھ چیزیں مباح ہیں۔ جو کاٹنے، جو انسان کی شکل و صورت میں بدلنے کی اجازت ہے وہ کر سکتا ہے انسان، لیکن جس کی اجازت نہیں ہے اس کے پیچھے جو ہے وہ لگ کے انسان سمجھے کہ میں اپنے آپ کو خوبصورت بنا رہا ہوں، میں اپنے آپ کو یہ کر رہا ہوں، میں وہ کر رہا ہوں، یہ میرے بھائی جائز نہیں ہوتا۔ مردوں کا تشبیہ اختیار کرنا عورتوں کی، یا عورتوں کو تشبیہ اختیار کرنا مردوں کی، یہ ناجائز ہے، حرام ہے۔ فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کی خلقت اور پیدائش کو بدلنا یہ شیطان نے انسان سے کروانا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِن دُونِ اللَّهِ، جو شیطان کے ان کاموں کو یعنی شیطان کو دوست بناتا ہے اللہ کے علاوہ، فقد خسر خسرانا مبینا، تحقیق وہ بہت بڑے خسارے میں چلا گیا، بہت بڑے خسارے میں چلا گیا۔ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا۔ آگے فرمایا یعیدہم ویمنیہم، شیطان وعدے دلاتا ہے، امیدیں دلاتا ہے، یہ ہو جائے گا تمہارے ساتھ، تمہیں وعدہ ہے، ابھی جو ہے وہ برا کام کر لو کل کو بہت اچھا ہو جائے گا، ابھی اسے برا کام کر لو کل کو پکی بات ہے سیدھے ہو جائیں گے۔ فَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا، شیطان کے یہ سارے وعدے سب دھوکے کے ہوتے ہیں۔ أُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ، ان لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا مَحِيصًا، اس جہنم سے انہیں کوئی چھٹکارا جو ہے وہ نہیں دلائے گا۔ جو لوگ شیطان کے پیچھے لگتے ہیں وہ شیطان کے پیچھے لگ گئے تو پھر وہاں سے انہیں کوئی چھٹکارا نہیں ملے گا۔ وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا مَحِيصًا۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، اور جو لوگ ایمان لے آئے نیک اعمال کیے، سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، ہم انہیں جنت میں داخل فرمائیں گے جس کے نیچے نہریں چلتی ہوں گی، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، ہمیشہ خالدین فیہا ابداً، ہمیشہ رہیں گے۔ وعد اللہ حقا، یہ اللہ کا وعدہ ہے سچا، نعوذ باللہ یہ کسی اس شیطان کا وعدہ نہیں ہے، یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے۔ ایمان والے اور نیک اعمال کرنے والوں کو جنت ملے گی۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اور اللہ سے بڑھ کر سچا کون ہو سکتا ہے؟ اللہ سے بڑھ کر سچا کون ہو سکتا ہے؟